دوستوں دلچسپ معلومات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، فروخ سیار 10ویں مغل بادشاہ تھے جو 1713 سے 1719 تک ہندوستان کے تخت پر فائز رہے۔ ان کا مکمل نام ابو المظفر معین الدین محمد فروخ سیار تھا۔ وہ مغل بادشاہ بہادر شاہ اول کے پوتے اور عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پڑ پوتے تھے۔ وہ 11 ستمبر 1685 کو اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ وہ مغل شہنشاہ بہادر شاہ اول کے بیٹے عظیم الشان کے بیٹے تھے۔ بچپن میں ہی اسے مغلیہ خاندان کی شاہانہ تربیت ملی، جس میں ادب، تاریخ، اسلامی تعلیمات اور جنگی حکمت عملی شامل تھی۔ مغل شہزادے ہونے کے ناطے ان کی تربیت شاہی آداب اور حکومتی امور میں بھی کی گئی تاکہ وہ مستقبل میں حکمرانی کے فرائض انجام دے سکیں۔ فروخ سیار کی تربیت میں مغل سلطنت کی روایتی فوجی اور عملی تربیت شامل تھی۔ اسے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل تھی، جو اس وقت کی شاہی زبانیں تھیں۔ اس کے علاوہ اسے جنگی فنون میں بھی مہارت دی گئی تاکہ وہ ایک طاقتور حکمران بن سکے۔ تاہم اس کے کردار میں حکمرانی کی صلاحیت اور مضبوط ارادے کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایک طاقتور بادشاہ نہ بن سکا۔ فروخ سیار کی تخت نشینی ایک ڈرامائی اور نازک صورتحال میں ہوئی۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی جہاندار شاہ کو شکست دی اور درانی خاندان کے دو مشہور سرداروں سید برادران عبداللہ خان اور حسین علی خان کی مدد سے تخت حاصل کیا۔ سید برادران کا دور حکومت میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا اور انہوں نے فروخ سیار کی تخت نشینی کے پیچھے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فروخ سیار نے 1717 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت میں کچھ خاص مراحت دیں، جیسے کہ بنگال میں کسٹم ڈیوٹی سے استثناء۔ ان مراحت نے بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان میں مزید اثر و رسوخ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فروخ سیار کے دور حکومت کو داخلی خلفشار، سازشوں اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا۔ اس کی کمزور حکمرانی اور سید برادران کی زیادہ طاقت کی وجہ سے اسے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا تھا۔ فروخ سیار کا دور حکومت مغلیہ تاریخ کے سب سے زیادہ غیر مستحکم ادوار میں سے ایک تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ سید برادران کے اثر و رسوخ کو کم کرے اور ان کی جگہ اپنے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کرے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اس کی شخصیت میں خود اعتمادی اور حکمرانی کی صلاحیت کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ سید برادران کے اثر سے کبھی نہ نکل سکا۔ مغل دربار میں سید برادران کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہیں کنگ میکرز کہا جاتا تھا۔ فروخ سیار کے دور حکومت میں مغل سلطنت کو داخلی مسائل اور معاشی بحرانوں کا سامنا رہا۔ مختلف صوبوں میں بغاوتیں بڑھ رہی تھیں اور مغل سلطنت کی فوجی اور انتظامی صلاحیت زوال پذیر ہو رہی تھی۔ مرہٹوں اور راجپوتوں کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، جس سے مغل سلطنت کو خطرہ لاحق تھا۔ فروخ سیار نے اپنی حکمرانی کے آخری سالوں میں سید برادران کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی کوششوں نے سید برادران کو اور بھی زیادہ ناراض کیا۔ 1719 میں سید برادران نے فروخ سیار کو تخت سے معزول کر کے اسے گرفتار کر لیا اور اسے قید میں اندھا کرنے کے بعد سید برادران کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ فروخ سیار کی موت کے بعد مغل سلطنت میں مزید زوال آیا اور سید برادران نے مختصر وقت کے لیے بادشاہوں کو تخت پر بٹھانے اور معزول کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ فروخ سیار کا دور مغل سلطنت کی کمزور ہونے اور سید برادران کے عروج کی علامت تھا۔ اس کی حکمرانی کی ناکامی اور اس کی کمزور شخصیت مغل سلطنت کے زوال کا آغاز سمجھی جاتی ہے۔ اس کے دور حکومت نے مغل سلطنت کو اندرونی اختلافات اور طاقت کی سیاست میں الجھا دیا، جس کا اثر مستقبل میں آنے والے مغل بادشاہوں پر بھی پڑا۔ اس کی موت کے بعد مغل سلطنت تیزی سے اپنی طاقت کھونے لگی اور مرہٹوں، سکھوں اور دیگر مقامی قوتوں نے اپنی حیثیت مضبوط کر لی۔ فروخ سیار کا دور مغل تاریخ کا وہ عہد ہے جس میں سلطنت کی عظمت کو برقرار رکھنے میں ناکامی واضح طور پر نظر آتی ہے، اور اس کے بعد مغل سلطنت کی زوال پذیری کا آغاز ہوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔